السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا موضوع ہے رامائن کا ایک سین. ہندوؤں کی ایک مشہور کتاب ہے. رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے. یہ نظم جو ہے یہ چک بست نے سنسکرت میں اس کو پہلے لکھا گیا تھا اور پھر اس کا ہندی میں ترجمہ جو ہے وہ تلسی داس نے کیا تھا. تو اس میں رام چندر جی کی زندگی کے حالات اور جنگ و جدل کے علاوہ باقی اس کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہ نظم جو ہے یہ 6 بندوں پر مشتمل ہے. یہ نظم وہ منظر پیش کرتی ہے، وہ واقعات پیش کرتی ہیں جب رام چندر جی اپنے والد کے حکم اور ان کی مرضی کے مطابق بنواس جانے کی تیاری کر رہے تھے. یعنی کہیں پہ اس کو جنگلوں میں ہندو جو دھرم ہے، ہندو جو مذہب ہے اس کے مطابق عبادت کی غرض سے یا تپسیا کے لیے ان کو جنگل بھیجا جاتا تھا. تو رام چندر جی کو بھی اس کے والد جو تھے راجا دشرتھ، ان کے حکم سے جنگل جانا تھا. 12 سال تک ان کو وہاں پہ رہنا تھا. وہ اپنی ماں سے رخصت لینے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. ماں جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے، یعنی کہ آنکھوں میں آنسوں لیے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے، اور بیٹا جو ہے ماں کی درد بھری آوازاری اور اس کی فریاد سن کر وہ بڑے ضبط سے کام لیتا ہے. وہ بہت ہی صبر و تحمل سے جو ہے وہ کام لیتا ہے. تو اس نظم میں جو ہے رام چندر جی کے بنواس جاتے ہوئے اپنے والدین خصوصاً اپنی والدہ سے رخصت ہونے کے واقعات کا بڑا ہی شاعرانہ فنکاری کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو نظم کیا گیا ہے. تو رام چندر جی جنہیں ہندو دھرم کے مطابق ویشنو اوتار مانا جاتا تھا، وہ ایودھیا کے، جو کہ اتر پردیش میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس وقت وہاں کی سلطنت تھی. وہاں کے جو راجا تھے، راجا دشرتھ، ان کے بڑے بیٹے تھے. تو راجا دشرتھ کی 3 رانیوں کے ہاں اولادیں تھیں. اس کی بیویوں کا، اس کی 3 بیویوں کا نام تھا کوشلیہ، سمترا اور کیکئی. تو راجا دشرتھ کے ان تینوں رانیوں کے ہاں اولاد تھی، بیٹے تھے. ان کی ایک بیوی کوشلیہ جن کا نام تھا، ان کے بیٹے کا نام جو ہے رام چندر جی تھے، جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کیکئی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا بھارت اور دوسرے کا نام تھا شتروگھن. اور راجا کی تیسری بیوی یعنی رانی سمترا، ان کا بیٹا جو تھا وہ لکشمن تھا. تو راجا دشرتھ نے جو ہے اپنی سلطنت جو ہے اپنے بڑھاپے میں، جب ان کو اس سے ہمکنار ہونا تھا اپنی سلطنت سے، اپنے تاج و تخت سے، تو یہ تخت جو ہے اس کو اپنے بڑے اور جو سب سے عقلمند بیٹا اس کا تھا رام چندر جی، اس کو دینی چاہیے تھی. یعنی اس کو انہوں نے دینی چاہی بلکہ. لیکن اس کی دوسری بیوی جو رانی کیکئی تھی، اس نے ماضی میں ان سے کچھ وعدے لیے تھے، کیونکہ ایک جنگ کے دوران کیکئی نے ان کی جان بچائی تھی، اور راجا دشرتھ نے اس کے بدلے میں ان کو زندگی میں کبھی بھی ان کی 2 مرادیں پوری کرنے کا وعدہ دیا تھا. تو یہ وعدے جو ہے اس نے، جو یہ مرادیں جو ہیں، یہ اس نے پہلے کبھی نہیں مانگی تھی. تو لیکن اس نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ میں وقت آنے پہ اپنے وعدوں کا اظہار راجا کے سامنے کروں گی. تو اب کیکئی کے لیے وقت آ گیا تھا کہ اس لیے اس نے یہ وعدے یاد دلائے راجا دشرتھ کو اور انہیں مجبور کیا. تو اس وعدے کے مطابق وہ اپنے بیٹے رام چندر جی کو بنواس بھیج دیں. یہ ان سے پہلی مراد اس نے مانگی، کیونکہ راجا نے ان کو زبان دی تھی، اس لیے وہ مجبور تھے. انہوں نے اپنے بیٹے جو ہے رام چندر جی، جن کو پہلے تخت دینا چاہتا، ان کو بنواس بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسرا وعدہ پورا کرنے کے لیے، یعنی دوسرا وعدہ جو ان کی بیوی نے ان سے مانگا، وہ یہ تھا کہ اس کے بیٹے بھرت کو اپنی سلطنت حوالہ کر دے. تو راجا دشرتھ کو جو ہے یہ دونوں وعدے نبھانے پڑتے ہیں. وہ مجبور ہوتے ہیں یہ دونوں وعدے نبھانے کے لیے، اور نتیجے کے طور پر جو ہے رام چندر جی کو بنواس جانا پڑتا ہے، اس کو بنواس بھیجا جاتا ہے. تو اس کا پہلا بند ہے
کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ. یعنی کہ رام چندر جی کی جو ماں تھی ان کا ذکر کیا گیا ہے. ان کو بے گناہ کہا گیا ہے. یعنی کہ وہ بے قصور تھی. انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. کوشلیا جن کا نام تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے وہ کس خیال میں گم تھی. وہ بے گناہ وہ بے قصور عورت جو ہے نہ جانے کس خیال میں کھوئی ہوئی تھی. نور نظر پہ دیدے حسرت سے کینے کا. نور نظر مینس بیٹا جو اس کی چشم کا نور تھا, اس کی آنکھ کا تارا تھا, اس پہ دیدے حسرت سے انہوں نے نگاہ کی. یعنی اس کی طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. اس کی طرف بڑے ارمان بھرے نگاہوں سے دیکھا. اس کی طرف بڑی افسوس کے ساتھ دیکھا. بڑی مایوسی کے ساتھ اس کی طرف نظر دوڑائی. جنبش ہوئی لبوں پر لبوں کو بری ایک سردہا. اور اس کے لبوں میں اس کے جو ہونٹ تھے, اس کے جو ایک طرح سے اس کے گال تھے, ان پہ تھوڑی جنبش آ گئی, ان پہ تھوڑی حرکت سی آ گئی. اور انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. لی گوشہ ہے چشم سے اشکوں نے رخ کیرا. گوشہ چشم مینس آنکھ کا کوئی کونا, آنکھ کا کوئی حصہ. وہاں سے اشکوں نے رخ کی راہ لی. یعنی وہاں سے آنسوؤں نے لبوں کی راہ لی. یعنی اس کی آنکھوں سے جو ہے بے تحاشا آنسو بہنے لگے. تو یعنی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا. چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا. ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا. یعنی چہرے کا رنگ جو ہے وہ دل کی حالت بیان کر رہا تھا. یعنی اس کی بے چینی اور بے صبری کی حالت جو ہے وہ اس کے چہرے سے ہی نظر آتے تھے. یعنی کہ ان کے چہرے پر ان کے دل کے حالات ظاہر ہونے لگے تھے. اور بے چینی اور بے صبری کی حالت میں زبان کا ایک ایک بال گویا جیسے زبان کی طرح بولنے لگا. تو یہ بند جو ہے ایک طرح سے دکھ اور اضطراب کی تصویر کشی ہے. یعنی ماں نے اپنے آنکھوں کے لال کو, اپنے نور نظر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. سرد آہ بھری اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. ان کے چہرے پر ان کے دل حالات ظاہر ہونے لگے. اور بے چینی اور بے صبری کی حالت میں بدن کا ایک ایک بال جیسے کہ زبان کی طرح بولنے لگا. آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا. وا تھا دہان زخم کی باب سخن کھلا. یعنی کہ بالآخر جو ہے وہ نا امیدی کی قید کے منہ پر لگا ہوا تالا جو ہے وہ کھل گیا. یاس نا امیدی کو کہتے ہیں. اسیر مینس قیدی کو. یعنی کہ یہ ایک طرح سے نا امیدی کی قید میں تھی, لیکن بالآخر جو ہے اس قید کا قفل جو ہے, اس قید کا تالا جو ہے, اس قید کا منہ جو ہے وہ کھل گیا. ایک دفتر مظالم چراغے کہن کھلا. آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا. وا تھا دہان زخم کی باب سخن کھلا. وا تھا زبان دہان زخم کے باب سخن کھلا. یعنی بات کرنے کے لیے ماں نے لب کشائی کی, انہوں نے زبان کھولی, اور گویا اس طرح آسمان کے ڈائے ظلموں کا ایک طرح سے وہ دفتر کھل گیا. یعنی ان پہ جتنے بھی ظلم کیے گئے تھے ان کا ایک طرح سے دفتر کھل گیا. ماں نے جو ہے آوزاری شروع کی. ایک دفتر مظالم چراغے کہن کھلا. یعنی وہ پرانا جو دفتر مظالم تھا, جو ظلم ان پہ ڈائے گئے تھے, وہ سارے مظالم کی کہانی جو ہے, وہ سارے مظالم کا افسانہ جو ہے, وہ سارے ظلموں کا افسانہ جو ہے, وہ رنج و سخن کا مطلب ہوتا ہے ظلم و پریشانی جو ان پہ ڈائی گئی تھی, جو مصیبتیں جو تکلیفیں ان پہ ڈائی گئی تھی, ان کا ایک طرح سے ان کی کہانی کھل کے سامنے آ گئی. درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا, خونے جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا. یعنی ان کی باتوں سے, اس کی ماں کی باتوں سے, رام چندر جی کی وہ ظلم کی کہانی جو ہے, وہ درد کی کہانی جو تھی وہ عیاں تھی, وہ ظاہر تھی.
یعنی کہ جو دل میں جو زخم تھا اس کی کیفیت زبان سے بیان ہونے لگی. یعنی کہ جب ماں بولنے لگی تو اس کی باتوں میں خون جگر کا رنگ تھا. اپنے دل کے دکھ اپنے زبان پہ لاتے لاتے ماں کا کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آ گیا.